اور ہولان ہول وہ اپنے پاس رکھے ہوئے سال گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو یہ تو سمجھ آئے نا کہ بھائی چلو 1000 روپیہ مانگا جا رہا ہے۔ یہ کون سی کہ روزہ اتنا اونچا عمل اور 100 روپے کے بدلے 2.25 سیر گندم، اس وقت وہ بنتی ہے تقریباً 120 روپے بھی علماء اکرام نے لکھ کے لگا رکھا، 40 بھی اور 150 روپے بھی، تو 150 روپے کے عوض میرے 30 روزوں کو اللہ نے روک رکھا ہے۔ فرمایا میرے بندو دنیا والوں کو بتلانا چاہتا ہوں اور تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ انسانیت مجھے اتنی عزیز ہے، میرے بندے مجھے اتنے عزیز ہیں، عید روزے سب پر فرض ہیں، جیسے بیمار ہے اور دنوں کے اندر، مسافر ہے اور دنوں کے اندر رکھ سکتا ہے۔ مسافر کیسا بھی ہو، جب اللہ نے اس کو مسافر کہہ دیا، اس دور کا مسافر یا 1400 سال پہلے کا، اگر سہولیات ہیں روزہ رکھ لے، اگر اسے سہولیات نہیں ہیں اور نہیں رکھنا چاہتا تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اور کیا ہے وَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں کے اندر پورا کر لے۔ لیکن اس وقت جو ہماری سفری سہولیات ہیں وہ گھر سے بھی زیادہ آرام دہ ہیں، تو پھر اس میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ بہترین قسم کی لگژری گاڑیاں ہیں، بہترین قسم کی ٹرین ہے، بہترین قسم کے جہاز کے سفر ہیں، تو فرمایا روزہ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، جیسے نماز قضا ہو جائے پھر سستی کا نہیں کرتا ہے، پڑھ لوں گا، اسی وجہ سے فرمایا پڑھنی پڑے گی، بے شک اکٹھی قضائے عمری پڑھ لے یا ہر ایک نماز کے ساتھ پڑھ لے۔ انسانیت مجھے اتنی عزیز ہے، اس کا درد میرا درد ہے، اس کا غم میرا غم ہے، کیونکہ الخلق عیال اللہ، یہ میرا کنبہ ہے۔ اگر تیری حیثیت کپڑے بنانے کی، جوتا لینے کی، اپنے بچوں کی عید کی تیاری کرنے کی، تو تیرے مال میں نے غریب کا حق رکھ دیا، مسکین کا حق رکھ دیا، رشتہ داروں کا حق رکھ دیا۔ خبردار اس وقت تک تیرے روزے اوپر قبول نہیں کروں گا اور تجھے عید منانے کا حق نہیں دوں گا جب تک اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے غربا بھائیوں پر، مساکین پر صلح رحمی نہ کر دے۔ یہ فطرانہ ہے۔ تو اس لیے اس فطرانے کا حکم ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دو، تاکہ تمہارے فطرانے سے تمہارے دوسرے غریب بھائی بھی جو ہے وہ راضی ہو سکے اور ان کی بھی عید۔ لوگ بچا کے رکھتے ہیں کہ کوئی نہیں فلانے رشتہ دار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، بچا کے رکھتے ہیں کہ فلانے رشتہ داروں کو ہم دیں گے جب ان سے ملاقات ہوئی یا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ فرمایا اس طرح بھی ہو سکتا، لیکن بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ آپ فطرانہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر کے آئیں، تاکہ تمہارے غربا اور نادر افراد، مساکین، رشتہ دار، یتیم، تاکہ وہ بھی اپنی عید کی تیاری کر سکیں۔ اب فطرانہ ہے کیا؟ جیسے زکوٰۃ عاقل پر، بالغ پر، مالدار پہ فرض ہے، فطرانہ ہر ایک پہ۔ جیسے کل بچہ پیدا ہوا، آج ایک دن کا، اس کے اوپر بھی فطرانہ ہے۔ عاقل ہے، عقل مند ہے، علوم بلوغت کو پہنچ گیا تب بھی فرض، نہیں پہنچا بچہ ہے تو باپ کی ذمہ داری حق ادا کرے۔ اب اللہ میں متوسط طبقے سے ہوں، میں غریب ہوں، فرمایا گندم میں دے دے، تھوڑا سا اور اونچا ہوں جو میں دے دے، فرمایا اللہ مجھے اور تھوڑی سی گنجائش ہے، فرمایا کھجوروں میں دے دے، اور زیادہ حیثیت کا مالک ہے کشمش میں دے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی ہر بات پر عمل کرنا ہے، اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ آپ علیہ السلام اس حالت کے اندر جب آپ کے کپڑے کو 12 اور 17 پیون لگے ہوتے تو اللہ کے نبی جو فطرانہ ادا کرتے وہ کشمش سے ادا کرتے۔ یہاں امیر ہے، غریب ہے، 100 روپے کے اندر ٹال دیتا ہے، لیکن مالک کائنات کی طرف سے جب اجازت ہے ٹھیک ہے تو 100 روپے دے دے، لیکن پھر تیری حیثیت یہ نہیں کہ دے مجھے کھجور کا دانہ اور مانگے میرے سے بریانی، دے مجھے ایک گندم کا دانہ اور مانگے میرے سے مرغ روست۔ فرمایا جیسے تیری حیثیت پہ تیرا معیار رکھا، جیسے غریب کو تو سلام نہیں کرتا، غریب آپ کو سلام کرتے ہیں، تو اپنی حیثیت کا معیار برقرار رکھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ کشمش کا جو ہے وہ فطرانہ دو۔ تو اس اعتبار سے کتنی بنتی ہے وہ آپ حساب لگا لیں۔ تو مومن مسلمان ہر معاملے کے اندر آسانی چاہتا ہے، اللہ بھی اس پر آسانی کرنا چاہتا ہے، لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی محبت اور پیار سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جائے۔ جس چیز کو اس نے منع کر دیا وہ منع، جس چیز کو اس نے حلال کر دیا حلال۔ آیا اتنی بھی ہمارے پہ غربت ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، کہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ شہدائے جنت ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے عید کے کپڑے نہیں۔
جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد یہ دونوں شہزادے میرے پاس آ گئے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب یہ پیدا ہوئے میرے ابا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر آئے اور دونوں کو لعاب دہن چٹایا، فرمایا فاطمہ یہ دو صاحبزادے ہیں، یہ قدرت کا انتخاب ہے، یہ جنت کے پھول ہیں، پروردگار عالم نے یہ تیری جھولی میں عطا فرمائے۔ فاطمہ اگلی بات سن لے، جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا لاکھوں کروڑ انسان دنیا کے اندر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے ماننے والے دنیا کے اندر آئے۔ اے فاطمہ سن لے، جب سے اللہ نے کائنات بنائی پروردگار عالم نے ان دو ناموں کو حسن حسین کو سنبھال کے رکھا، اور جب یہ دنیا کے اندر آئے فرمایا محمد تیرے نواسے مجھے اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پہلے میں نے ان کا نام، ان جیسا نام میں نے کسی کا نہیں رکھا، دنیا کے اندر یہ نام تعارف کرایا جائے گا تو تیرے نواسوں کی برکت سے کرایا جائے گا۔ یہ کون ہے جن کے سر کے بالوں کو سونگ کے فرمایا کرتے تھے مجھے ان کے سر کے بالوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حجرے مبارک سے نکلے، آپ کے دائیں بائیں بغلوں میں کوئی چیز تھی اور اس کے اوپر آپ کی نبوت والی چادر کملی مبارک تھی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بغلوں میں کیا چھپا رکھا ہے؟ رحمت والے نبی نے یوں نہیں کہا فاطمہ کے بیٹوں کو، آپ نے یوں نہیں فرمایا علی کے بیٹوں کو، آپ نے یوں نہیں فرمایا میں نے اپنے نواسوں کو۔ رحمت والے نبی نے دائیں بائیں دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا پتا میں نے بغلوں میں جنت کے پھولوں کو سنبھال رکھا ہے۔ اعزاز دیکھے کیا ہے۔ لیکن یہ دونوں شہزادے روتے ہوئے اپنی اماں جان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اماں جان دائیں مکان والا، بائیں مکان والا، محلے والا آج سارے کے سارے اپنے کپڑے دکھا رہے ہیں اور ہمارے سے پوچھ رہے ہیں تمہارے ابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں کپڑے کیوں نہیں بنا کے دیے؟ اماں ہمارے ابا جان سے پوچھ ہمارے کپڑے کب آئیں گے، کون لے کے آئے گا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھ پر نم ہوئی، فرمانے لگی اگر میں علی سے سوال کروں تو باپ سے کیا ہوا وعدہ میرا ٹوٹ جائے گا۔ میرے ابو جان نے فرمایا تھا فاطمہ بھوکی جان دے دینا، پیمند والا کپڑا پہن لینا، میری بیٹی کی نسبت میری بیٹی ہوتے ہوئے علی سے کبھی دنیا کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ انہوں نے کہہ دیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا، درزی سی رہے۔ یہ دونوں بچے اطمینان کے ساتھ اپنا آرام کرنے لگ گئے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت اللہ کے دربار میں مصلی بچھا لیا کہ مالک کائنات اللہ اکبر، میرے ابا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم مجھے یہ دے دیا اور مالک کائنات مجھے دنیا تیرے سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میرے ابا جان نے دنیا مانگنے کو نہیں کہا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو خدا کے آگے رو کے کہنے لگی علی سے میں تقاضا نہیں کر سکتی کہ اس پر اس کی حیثیت سے زیادہ میں بوجھ نہیں ڈال سکتی، الہ العالمین میں کیا کرو؟ پروردگار عالم رہنمائی فرما دے۔ کبھی پروردگار عالم کو ہنسنا پسند ہوتا ہے، کبھی مالک کائنات کو رونا پسند ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے رو کے دکھایا، رب کا غیبی نظام حرکت کے اندر آیا، ادھر سیدہ کی آنکھ سے آنسو نکلے، ادھر دروازہ بجنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، حکم ہوا جا کے دروازہ کھولا جائے۔ جب دروازہ کھولا دیکھا کپڑوں کی گٹھڑی آپ کے دروازے کے اوپر پڑی ہے۔ یہ ننھے شہزادے گٹھڑی اٹھا کے لائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گٹھڑی کھلوائی، پورے ناپ کا جوڑا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پورے ناپ کا جوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر، یہ شہزادے کہنے لگے اماں درزی ہمارے کپڑے لے کے آ گیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں نے دیے کوئی نہیں، آئے کہاں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود کوئی نہیں، آپ نے نواسے سے اپنے بیٹے سے فرمایا جا نانا مسجد کے اندر موجود ہوں گے، اپنے نانا ابو کو جا کے دکھا دے۔ اللہ اکبر، یہ بتا دینا کل شام اماں سے کپڑے مانگے۔ اماں نے کہا تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا، اور اماں ہمیں سلا کر ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ یہ نواسے پہنچے جناب فاطمہ الزہرا کا پیغام لے کر رحمت والے نبی کے پاس۔ رحمت والے نبی تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل آئے۔
آپ نے فرمایا جا فاطمہ کو مبارکباد دے دو، جس درزی کی بات کرتی ہے وہ درزی جبرائیل ہے، جس دکان سے سلے وہ دنیا کے اندر مدینے کی مکان نہیں، وہ جنت الفردوس ہے۔ جتنے میرے نواسے اعلیٰ، جتنا ان کا مرتبہ اور شان اعلیٰ، پروردگار عالم نے لباس بھی اتنا اعلیٰ عطا فرمایا۔ اور میری فاطمہ سے جا کے کہہ دو تو بھی مقدروں والی، تیرا گھرانہ بھی مقدروں والا، تیرے نواسے بھی مقدروں والے۔ اے فاطمہ، اللہ نے تیرے 2 قطرے آنسو کی اتنی قدر کی کہ جبرائیل جنت سے نواسوں کے جوڑے لے کے تیرے دروازے پر آ گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا اماں فاطمہ کو کپڑے لتے کی کوئی کمی تھی؟ یہ فطرانے کا حکم اس لیے ہے کہ تم اپنی عید کے اندر غریبوں کو شامل کر سکو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ہی بتائیے کہ 100 روپے کے اندر جوڑا بنتا ہے، گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 120 کے حساب سے 600 روپیہ بن گیا یا 620 روپے بن گئے۔ مجھے بتاؤ کیا 620 روپے کے اندر کپڑا بنے گا؟ جب میری حیثیت یہ کہ میں ہیش پپی کا جوتا پہننے والا، بورجن کا، سیج والوں کا پہننے والا، جب میں 4-4 5-5 ہزار کا جوتا مٹی کا رگڑ دیتا ہوں تو میرا دل مجھے 2000 روپے کا جوڑا غریب کو لے کر دینے کو کیوں نہیں کرتا؟ میرے عزیزو، جب تک خرچ کرنے کا مادہ نہیں ہوگا، پروردگار عالم سے رہنے والا راستہ نہیں ملے گا۔ فرمایا او میرا بندہ، اگر چاہے کہ روزی کے، رزق کے تنگی کے دروازے میں تیرے پہ کھول دوں، اگر تو چاہے رزق کے دروازے، میں فراخی رزق کے دروازے، مال کے دروازے میرے بندے میں تیرے پر کھول دوں، تو یاد رکھ تو میری مخلوق پہ خرچ کرتا رہے، پروردگار عالم تیرے پہ خرچ کرتا رہے گا۔ یہ فطرانہ میرے عزیز۔ ایک بندہ کہتا ہے ہم نے تو زکوٰۃ نکال دی، ہمارے پاس کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، خدا تجھے زندگی دے، مال تیرا کہیں بھاگا نہیں جا رہا، اگلے سال کی نصاب کی زکوٰۃ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اگلے سال کی جو تیرا نصاب بنتا ہے اس کے اندر سے دے دے۔ یہ سوچنا چھوڑ دے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، بچے گا یا نہیں بچے گا، اس کا معاملہ پروردگار عالم کے سپرد کر دے۔ ادھر میرے عزیزو، اللہ اکبر، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ادھر دائیں طرف جناب عمر فاروق اور معاذ بن جبل بیٹھے ہیں۔ ایک سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، رحمت والے نبی نے فرمایا میرے پاس کچھ ہے نہیں میں تجھے دوں، لیکن میں تجھے اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا بلال کا جی آمنہ کا لال کا مدینے کے اندر فلانے مکان میں چلا جا اور کہہ دے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار دے دے، جب پروردگار عالم مجھے دے گا میں اس کا ادھار چکا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت نہیں میں آپ کے کام میں مداخلت کروں، مجھے اجازت نہیں میں آپ کے کام میں مداخلت کروں، مجھے اجازت نہیں میں آپ کے درمیان، اللہ کے درمیان اور اس فقیر کے درمیان معاملے کے اندر آؤں، لیکن کملی والے میرا دل چاہتا ہے اپنے پہ بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ پروردگار عالم نے تو ایسا حکم نہیں دیا، آپ کے پاس ہے تو دے دو ورنہ نہیں۔ رحمت والے نبی نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، فرمایا عمر تیرا مشورہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، تو میرے لیے آسانی کے لیے میرے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ نبوت کی آنکھ میں جب آنسو آنے لگا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کوئی مؤذنوں کا امام ہوگا قیامت کے دن، کوئی شہیدوں کا امام ہوگا، کوئی جنتی سرداروں کا امام ہوگا۔ رحمت والے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا معاذ تیرا کیا کہنا، قیامت کے دن تو دنیا کے سارے عالم و خطیبوں کا امام ہوگا، سارے خطیب تیرے پیچھے پیچھے ہوں گے، جھنڈا خطابت کا تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ رحمت والے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا حضور مسکرائیے، عمر کا مشورہ اپنی جگہ، پروردگار عالم نے جو آپ کو حکم فرمایا خرچ کرتے رہیے۔ رحمت والے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے معاذ جو مشورہ تو مجھے دے رہا ہے یہی فیصلہ جبرائیل عرشوں سے لے کے خدا کا آ گیا ہے کہ تیرے پاس نہیں کسی سے لے کے دے دے، تاکہ کوئی غریب اپنی عید کی خوشیاں، اپنی خوشیوں کو احساس کمتری کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غریب اپنے آپ کو اپنے کمتر نہ سمجھ سکتے۔ تو فطرہ نہ صدقہ خیرات۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، قطع تعلقی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ناتا توڑنے والے۔ اللہ اکبر۔ عید ہے کیا؟ عید ہے کیا؟
سوئیاں کھانے کا نام عید ہے، شوارے کھانے کا نام عید ہے، نئے کپڑے پہننے کا نام عید ہے، نیا جوتا پہننے کا نام، نہانے کا نام عید ہے۔ یہ تو کام آپ روزانہ سارے کرتے ہو۔ عید نام ہے ایک دوسرے کے احساس کا، عید نام ہے ایک دوسرے کے حال چال کا، عید نام ہے ایک دوسرے میں سے مصافحے کا، عید نام ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے مسکرانے کا۔ لیکن اس آدمی کی عید کیسے ہوگی کہ بھائی سے ناراض ہو کر سفید کپڑے مدینے کے عطر لگا کے بیٹھا ہے؟ اس آدمی کی عید کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، دنیا ساری عید پڑھ کے ماں باپ کو سلام کرنے کے لیے جا رہی ہے، یہ گلی چھوڑ کے دوسری گلی سے گھر آ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ سے میری بنتی کوئی نہیں، اس کے نئے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے فرمایا او لوگو، روزہ نماز تب تمہارا قبول ہوگا جب قطع تعلقی کو ختم کرو گے اور آپس میں سے ایک دوسرے کے دلوں سے قدورت کو نکال لو گے۔ جب تک آپس کے اندر پیار والا معاملہ نہیں ہوگا، پروردگار عالم تمہارے روزوں کو آسمانوں پہ قبول نہیں کرے گا۔ ہر بات کے اندر اللہ نے مخلوق کی خیر خواہی کا معاملہ فرمایا، لیکن میرے عزیزو یہ آسمان کی بلندیوں پر چڑھتے چڑھتے دھڑام سے زمین کے اوپر آ کے گر جاتی ہے۔ ایسا اس سے کوئی کام ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پہلی قوموں میں جرم ہوا کرتا تھا، وہ اپنے جرم پر نادم ہو جایا کرتے تھے، لیکن میرے عزیزو یہاں تو چوری کرتے ہیں، چوری پہ سینہ زوری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ پچھلے دنوں میرے عزیزو مجھے بارہ کہا گیا، مولوی صاحب آپ کو نہیں پتہ لگا؟ مولوی صاحب باقی خدا کی قسم مجھے نہیں پتہ لگا، لیکن جو نبی کے شہر کے اندر ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پارٹیاں اپنی جگہ، تنظیمیں اپنی جگہ، جماعتیں اپنی جگہ، رہنمائی اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی مسجد کے اندر جو معاملہ کیا گیا ہم اس کا پرزور احتجاج کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑتے ہیں اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے آدمیوں کو سزا دی جائے جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تقدس پامال کیا۔ کون ہے؟ عبداللہ بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب یہ مسجد نبوی کے اندر بولا کرتے تھے تو ان کی آواز پہلی سب سے آخری سب میں جایا کرتی تھی۔ فرمایا جس آدمی کو سنا ہی نہیں آتا تھا وہ بھی ان کی بات کو سن کے ہنسنے لگ جاتا تھا۔ جب اللہ کا قرآن اترا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خبردار خبردار، آج کے بعد تم نے اپنی زبانوں کو نبی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زور زور سے بولا کرتے تھے، مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلے اور جا کر گلی کے کونے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رحمت والے نبی نے فرمایا عبداللہ کیا بات ہے، مسجد کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ کہ کملی والے پتہ نہیں آپ کو کہ اللہ کا قرآن آ گیا اور خدا کہہ رہے اپنے آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے عملوں کو سلب کر لوں گا، تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ کملی والے میری آواز اونچی ہے، یا تو پروردگار عالم سے میری آواز بند کرا دے یا مسجد نبوی کی جگہ متبادل جگہ میرے لیے منتخب کرا دے۔ محترم حضرات، یہ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہولی والے احباب آ رہے ہیں، یہ نہ مسجد کی ہے نہ مدرسے کی ہے، یہ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب جو کہ پورا سال جامعہ ہارہ میں جمعہ عید سارے کام جو ہے مناسب طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بھرپور طریقے سے، کیونکہ ماشاءاللہ 250 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ بھرپور طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ انشاءاللہ جماعت ٹھیک 7:30 بجے ہو جائے گی، 3-4 منٹ میں آپ جلدی ان کی حوصلہ افزائی فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کا صحابی ہے اور وہ صحابی مقام اس کا یہ کہ پروردگار عالم فرمایا نبی نے کہ اللہ تعالی جل والا میرے عزیزو ساری کائنات کے ولی، ساری کائنات کے غوث، ساری کائنات کے کوتب اور ساری کائنات کے ابدالوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دے، یاران محمد میں سے کسی ایک کم ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پارٹیاں اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، لیکن میرے محترم مکرم دوستوں بزرگوں، نبی کے شہر کا تو احترام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہمارا جامعہ عثمانیہ الحمدللہ سیاست سے پاک ہے، فرقہ واریت سے پاک ہے، اختلافات سے پاک ہے۔ الحمدللہ ہمارے نمازی بھی اللہ نے میں ایسے سونے عطا فرمائے کہ اپنے سارے اختلافات کو مسجد کے بڑے گیٹ سے باہر رکھ کے آتے ہیں۔ باہر تم کچھ بھی ہو، لیکن الحمدللہ پورا رمضان المبارک گزر گیا، زندگی کے 12-13 سال مجھے یہاں
گزر گئے، الحمدللہ کوئی اختلافی بات سننے میں نہیں آئی، کوئی اختلافی مسئلہ چھڑنے کے اندر نہیں آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلک پر اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے پر اللہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ اہل و سنت والجماعت مسلک دیوبند ہے اور عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اکابرین کا دیا ہوا یہ سٹیج اتنا پرامن ہے، اللہ اکبر۔ اس سٹیج پر جب گفتگو ہوتی ہے رب کعبہ کی قسم خدا کی ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کسی مسلمان کی دل آزاری سٹیج کے اوپر نہیں ہوتی، اور پروردگار عالم اسے ہمیشہ ایسا قائم و دائم رکھے۔ لیکن پھر پرزور مطالبہ، لیکن میرے عزیزو ہم سیاست سے ہٹ کر ہمارا کسی جماعت کے ساتھ، ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں نعرے بازی کی، ٹھیک ہے تمہارے اپنے اختلافات اپنی جگہ تھے، نبی کے شہر میں اللہ اکبر، نبی کی مسجد میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ وہ مسجد ہے یا وہ مقام ہے، رب کعبہ کی قسم ممبر پر کھڑے ہونے والے خطیب کو اور مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کو قرآن بھی اونچا پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم، تمہارا نبی سو رہا ہے، خبردار کہ تمہاری آواز سے میرے نبی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، وہ تمہارا نبی وہاں موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنا چھوڑ دی، آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہے؟ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حکم نہیں آ گیا، لا ترفعوا اصواتکم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کتنی پست آواز رکھے، کملی والے جب تک خدا کی طرف سے حکم نہیں آئے گا صدیق کا ہونٹ نہیں کھلے گا، زبان نہیں ہلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رونا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ کہ کملی والے جب دھاڑ مارتا ہوں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن کملی والے اس آواز کا، للکار کا، اس طاقت کا کیا کروں جو مدینے والے کا اللہ اکبر ادب ہی خراب کر دے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری 2 منٹ رہ گئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے مریدین کہنے لگے حضرت چلیے آپ کے ساتھ عمرہ کر کے آئیں گے، اپنے پیر کے ساتھ وقت کے امام کے ساتھ عمرہ کر کے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلے میرے سے طے کرو مکے میں جتنے دن رہو تمہاری مرضی، لیکن مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہو گے۔ کہنے لگے حضرت جی جیسے آپ کی مرضی، وقت کے امام ہے۔ اب اس شاخ جب مدینے کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں الہی واپس نہ ہوں، 2 دن اور گزر جائے، آتے ہوئے بھی میرے عزیزو جاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، آتے ہوئے جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، بچے کے بھی چھوڑے پر رشتہ دار کی جدائی پہ اتنا غم نہیں ہوتا جتنا مدینے کو چھوڑنے پہ غم ہوتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کر کے مدینہ شریف چلے گئے، 3 دن گزرے، آپ نے فرمایا مریدو چلے واپس، حضرت جی 1 دن رک جاؤ، 1 دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، حتیٰ کہ کرتے 8 دن ہو گئے، فرمایا اب میں چلا، حضرت جی چلو، 9 دن گزر گئے، 10-11 دن گزر گئے، 12واں دن گزرا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گٹھڑی ہاتھ میں لی، فرمایا تم 15 دن رہو یا 20 دن رہو، آج کا سورج الحمدللہ مدینے سے باہر غروب ہوگا، مدینے میں نہیں رہوں گا۔ لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی، کیسا امام ہے کہ اللہ اکبر نبی کے شہر سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اپنے پہ تانا سنا، حضور علیہ السلام کی محبت میں کمی کا تانا سنا، اپنی گٹھڑی زمین پہ رکھ کے رونے لگ گئے، فرمایا خبردار کسی کے بارے میں خود قیاس رائیاں نہ کرنی شروع کر دیا کرو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے، رب کعبہ کی قسم جب مدینے کی سرزمین پہ میں نے قدم رکھا اس وقت نیت کر لی تھی یہاں اس سرزمین پہ نہ پیشاب کروں گا نہ پخانہ کروں گا، اور لوگوں برداشت میری 3 دن کی تھی، آج 12واں دن گزر گیا، رب اکبر کی قسم اگر 2 وقت اور گزر گئے تو میرا پسانہ پھٹ جائے گا۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جب سے مدینے میں آیا آج 12 دن ہو گئے، نہ میں نے پیشاب کیا نہ میں نے مدینے میں پخانہ کیا۔ اللہ یہ ادب تھا، اللہ ہمیں ادب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری مسجد کی ایک ترتیب ہے، سال ہر سال سے ترتیب چلی آ رہی ہے کہ وقت مقررہ پر الحمدللہ ہم نماز کھڑی کرتے ہیں، 7:30 ہو چکے، آپ صفحے درست فرمائیے تاکہ آپ کی صفحے درست فرمانے تک عید کی نماز کی بتا رہا ہوں، صفحے درست ہونے تک عید کی نماز کی نیت بتا دی جائے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 زائد تکبیروں کے، 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 زائد تکبیروں کے، پڑھوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، پہلی تکبیر